میں پڑھ رہے تھے اور زندگی تمہارے پاس سے گزر گئی. سبحان اللہ, ایسے ہی ہے. کہتے کتابیں بعد میں پڑھنا, پہلے لوگوں کے زرد چہرے پڑھنا سیکھو. ہاں بالکل وہ ایسے اتنا ہی, پریشان ہے, بالکل ایسے ہی ہے, بالکل. تو اس سے پوچھو کہ بھائی کیا بات ہے, ذرا کسی کی دل جوئی کر دو. مال نہیں ہے تو اچھا خیال دے دو, زبان سے کسی کی مدد کر دو. صحیح بات ہے. کہ اسلام میں کیوں ہے کہ مسکرا کے ملو, سلام میں پہل کرو. اور صبر تو ایسے ہے نا کہ دوسرا اپنی پریشانی بھول جائے آپ کو اتنا مطمئن دیکھ کے ایسے ہی ہے. کہ یہ بندہ کتنا راضی. یہ ایسا ہے وسیم بھائی, مجھے دیکھنے میں کہتے ہیں یار یہ ہو کیا گیا تجھے, میں کہا مجھے نہیں پتا کیا ہو گیا, لیکن یہ ہے جہاں پہ نظر آتا ہے نا, پتہ نہیں کرم ہی ہے یہ بزرگوں کا کہ یار یہ بندہ حاجت مند ہے, تو میں جا کے صاف اسٹریٹ فارورڈ, چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا, کیا مسئلہ ہے آپ کو. ہم کبھی پوچھتے ہیں, نماز پڑھ کے باہر نکل جاتے ہیں ہم. لڑکا لڑکی سے یاد آیا, ہمیں نا ایز اے سوسائٹی ہمیں بڑا جو ہے گرو کرنا ہے اور بڑی چیزیں سمجھنی ہے. وہ محفل ہوا کرتی تھی حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی, تو ایک طرف خواتین دوسری طرف مرد حضرات بیٹھے ہوتے تھے. تو ایک دن ایک صاحب نے واصف صاحب سے کہا کہ بہتر نہیں ہے کہ آپ خواتین کی علیحدہ محفل رکھیں اور مردوں کی علیحدہ رکھیں. تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ تم ابھی تک مرد عورت میں پھنسے ہوئے ہو, ادھر ساری روحیں بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ اکبر, ایسے ہی ہے سر. اگر وہ روح کو دیکھے نا تو روح کا نہ کوئی باپ ہے, نہ کوئی بیٹا ہے, نہ کوئی ماں ہے, نہ کوئی باپ سر جی, ہے. جب خدمت خلق کا پہلو آتا ہے نا, یہ مرد اور میں کہتا ہوں یہ ہم کہتے ہیں یار یہ کرسچن ہے, اس کی نہیں ہیلپ کرنی ہے. نہیں خدمت خلق میں حضرت انسان سامنے آ گیا, جو بھی اس حالت میں اس کی ہیلپ کریں آپ. حضرت کا فکر ہے کہ کسی کی مدد کرنے سے پہلے اس کا عقیدہ نہ پوچھنا لینا. ہاں, عقیدہ نہ پوچھ لینا, عقیدہ نہ پوچھ لینا. وہ انسان ہے, وہ اللہ کا بندہ ہے, تو اس کی, بلکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف یاد آ گئی کہ ایک جنازہ گزر رہا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ تو ایک نان مسلم کا, ایک غیر مسلم کا جنازہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کیا اللہ کا بندہ نہیں, کیا انسان نہیں ہے. تو یہ ہمیں تو وہ رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کسی نے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ طاقت کیا ہے, اصلی طاقت کیا ہے, باطنی طاقت کیا ہے. تو جواب دیا وہ پورا ان کا مفہوم کہ جسم لہو لہان ہے, فرشتے انتظار میں کھڑے ہیں کہ ابھی حکم ہوگا اور ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا پتھر مارنے والوں کو. صحیح. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نہ صحیح ان کی آنے والی نسل سے. ایسے ہی ہے, بالکل تو صحیح. بہترین طاقت یہ ہے باطنی طاقت, کہ طاقت کے ہوتے ہوئے طاقت کا استعمال نہ کیا جائے. سبحان اللہ. تو ہمارے سرنڈر ہی کروا دیے جی. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. میں ڈاکٹر اشرف صاحب کی ایک اور بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں. تو گلی میں نا وہ کوڑا اٹھانے والا گزر رہا تھا, مجھے کہتے ہیں کہ تو نے کون سا اچھا کام کر لیا, تجھے گھومنے والی کرسی دے دی, اور اس نے کون سا غلط کام کر لیا, اس کو ہمارا کوڑا اٹھانے پہ لگا دیا. یہ آپ کی ڈیوٹیز لگی ہیں, آسن طریقے سے ادا کرو. تجھے بھی وہ لگا سکتا ہے, اس کا ادب کرو, اس کا احترام کرو. وہ تجھ سے عظیم کام کر رہا ہے, جو اپنا کوڑا اپنا جو کوڑا تو نہیں اٹھا پا رہا, اپنا گندگی وہ تیری اٹھا رہا ہے, تجھ سے عظیم ہے. تو ہمیں اس میسج کی ضرورت ہے سر, اس میسج کی. انسان جو بھی ہے, چھوٹے بڑے کی بات ہی نہیں ہے. حضرت انسان کی رسپیکٹ کریں, ہم اسے پیار کریں. کسی کو پتہ نہیں ہے آپ پیار کیا کیا. وہ میرے بزرگ فرماتے تھے کہ شاہ صاحب فرماتے تھے کہ دعا کرنے کی کہا نہ کرو, دعا کریں دعا کریں. کسی کی اتنی خدمت کر دو اس کے دل سے نکلے تو وہ منشا الہی بن جاتی ہے. سبحان اللہ. تو بس ایسا ہی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دیگے چڑھائیں, آپ یہ کریں, ضروری نہیں ہے. آپ کے پاس ایک بندے کا کھانا ہے, ایک بندے کو کھانا, لیکن رسپیکٹ کے ساتھ کھلائیں اس کو. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ روٹی لے کے اس کے اوپر سالن لگا کے آپ ایسے کھاتے ہیں. میرے گھر میں کوئی بھی ایسا آئے, میری مسز کو آرڈر ہے اور میرا وہاں پہ مارکیٹ میں مشہور ہے کہ میں ان کو بھیجتا ہوں, کونے پہ ہوٹل ہے, تو وہ کہتے ہیں بلال صاحب مہمان آئے ہیں ادھر دھیان نہ. اس کو یہ نہیں ہے کہ دال کے ساتھ جو اس کا کھانا کا دل کرا ہے, اور زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے ساتھ ٹیبل پہ کھائے, وہ اس کو رسپیکٹ دیں. بعض اوقات ایسا بھی وسیم بھائی ہوا ہے, وہ کہتا ہے یار مذاق تو نہیں کر رہے آپ. تو یہ میرے بزرگ ڈاکٹر اشرف صاحب نے مجھے یہ چیز عطا فرمائی. تو الحمدللہ زندگی میں رنگ پہلے بھی وہ میں کہتا ہوں کہ اتر جائے دلوں سے زنگ, پکارو یا رسول اللہ. لگے ہیں اور لگیں گے رنگ, پکارو یا رسول اللہ. درود پاک پڑھتا ہوں, سدا خوشحال رہتا ہوں, خوشی رہتی ہے میرے سنگ, پکارو یا رسول اللہ. کشادہ رزق ہو جائے, سخی ہوگی طبیعت بھی, کبھی نہ ہاتھ ہوگا تنگ, پکارو یا رسول اللہ. تجلی نام ہے ان کا,
تجلی نام ہے ان کا، تسلی ذکر ہے ان کا، رہے گا باوضو انگ انگ پکارو یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان تو یہ بس جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹیچ ہو گیا، ان کے ماننے والوں کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، رنگ اسی کے لیے ہیں، سبحان اللہ، بہاریں اسی کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ پہلے لکھا نا کہ میں نے لکھا لگا دو رنگ، یہ میرے بزرگ ہے طارق محمود طارق صاحب شاعر ہیں، تو وہ بھی بہت میری ہیلپ کرتے ہیں، بلکہ انہی کا سارا ہے فیضان۔ لگا دو رنگ، لگا دو رنگ، لگا دو یار۔ تو کہتا یار یہ تو انسلٹ ہو رہی ہے، پہلے نہیں لائے، پہلے نہیں لگے رنگ، پھر لگے ہیں اور لگیں گے رنگ، پکارو یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ بلالی نام ہے میرا، بلالی ہے میری نسبت، بلالی نام ہے میرا، واہ سبحان اللہ، بلالی ہے میری نسبت، بلالی ہو میرا آہنگ، پکارو یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ وسیم بھائی آہنگ بولتے ہیں، میں کہتا ہوں مجھے آپ کا آہنگ عطا ہو جائے، مجھے آپ کی عادات مل جائے۔ بلالی ہو، بلالی ہے، بلالی نام ہے میرا، بلالی ہے میری نسبت، بلالی ہو میرا آہنگ، پکارو یا رسول اللہ۔ تو ساری بات ہی یہاں سے ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ ختم۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی، یہ اتنا پیارا سبحان اللہ، واصف علی واصف، سبحان اللہ، سبحان ایسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ہمارے علم کا سفر باب العلم سے مدینۃ العلم تک کا سفر ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اور اور پیچھے جو ایک جملہ واصف صاحب کا یہ آیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ درود پاک وہی پڑھتا ہے جو عالم ارواح میں سرکار دو علیہ وسلم کے درود پاک پڑھتا رہا ہو، سبحان اللہ، اسی کو اجازت ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کس کیٹیگری میں جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں درود پاک، اجازت ہے تو اجازت ہے تو پڑھیں گے۔ کسی نے ان سے پوچھا ایک آڈیو میں کہ بہت درود شریف پڑھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں نہیں ہو پا رہی نا، تو انہوں نے جواب دیا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، وہ تو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ بات تو پھر یہی ہے نا کہ وہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو وہ علامہ اقبال کا رحمۃ اللہ علیہ کا سارا جو پوئٹری ہے وہ ایک طرف، وہ ایک شعر کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، بے شک، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ یہ سر اصل اس بات میں ہے۔ ایک اور بات میں ڈاکٹر اشرف صاحب کی ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم ورد وظائف میں پڑھ گئے ہیں اتنے ہزار دفعہ، یہ اتنے دفعہ یا حیو یا قیوم میں نے 1000 دفعہ پڑھا، 2000 دفعہ پڑھا، 5000 دفعہ۔ وہ کہتے ہیں، مولا کہتا ہے کہ اتنی دفعہ مجھے کہہ کے ثابت کیا کرنا چاہتا ہے، میں تو ہوں، جو میری صفت ہے اس پہ عمل بھی تو کر۔ رحمان میری صفت ہے، یا رحمان یا رحمان کر رہا ہے، رحمان پکارنا مقصد نہیں ہے، میری صفت اپنا وہ صفت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، آپ کرتے رہو کرتے رہو یار۔ باہر فقیر ہے، آپ اس کو بولتے اس کو باہر نکالو، الحمدللہ الحمدللہ یار، آپ چھوڑو الحمدللہ الحمدللہ۔ باہر فقیر ہے، اس کو جا کے 10 روپے دو اور کہو الحمدللہ، سبحان تو عمل کر کے یہ کافی بھاری ہے الحمدللہ۔ زمین والوں پہ رحم کرو، تمہیں رحمت للعالمین کی رحمت کا سایہ ملے گا۔ یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا جو کہ زمین والوں پہ رحم کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں پہلے بھی یہ جو ہے کوٹ کر چکا ہوں، اس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک میں 1 مہینے مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھوں، اس سے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ کسی ایک انسان کے ساتھ جا کے چل کے اس کا کوئی کام کر دوں، اس کی کوئی تکلیف دور کر دوں، اس کے لیے کوئی آسانی سر کریٹ یہی ہے، میں نے تو یہی بزرگوں کا میسج بھی یہی ہے کہ مخلوق کے خدا کی خدمت۔ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے۔ سبحان، تو یہ وہ حضرت کی آڈیو میں نے سنا تھا۔ صحیح ہے، یعنی کہ وہ کہتے جس مقام پہ انسان گلہ کر رہا ہوتا ہے نا، اسی کو شکر میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے۔ سر آپ نے مجھے بولا تھا کہ غم کا آپ نے ٹاپک لیا تھا اور غم کے ٹاپک نے آپ کو اٹھا دیا تھا، ایسے ہی ہے نا؟ تو میں اس چیز کو ماننے کے لیے آج میں آن لائن غم اچھا ہے نا؟ بالکل، غم آپ کو پالش کرنے کے لیے آتا ہے، تو آپ کہتے ہیں یا اللہ میری جان چھڑا دے بس، کہتے ٹھیک ہے نہیں مرضی، لیکن غم آپ کو پالش کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو میں بیماری میں مبتلا ہوا، کرم تھا، یہ نظر آ رہا ہے الحمدللہ۔ وہ کرم چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زبان پہ محمد کا نام آ گیا ہے۔ تو جب ان کا آپ ذکر کرتے ہیں تو سمجھ لیں وہ بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔
وہ یاد کر رہے ہیں تو آپ یاد کر رہے ہیں, کیونکہ آپ چاہ ہی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے, جب تک ہے. سبحان اللہ. سجدے میں ہوں آنکھیں پرنم اور نام محمد آہوں میں, ان کو بھی پناہ مل جاتی ہے جو ڈوب چکے ہوں گناہوں میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ تو, اور اس صوفی جو اللہ والا ہوتا ہے نا, وہ تو ایک آڈیو میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ بند کرو اپنی گناہوں کی اتنی توقیر فرمانا. ہاں, بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ کے فضل سے بڑا نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے, میں جس کے چاہوں جمی گناہ معاف کر دوں, میں جس کو چاہوں اندھیروں سے نکال کے نور میں داخل کر دوں. اور آگے تو اللہ نے کمال ہی کر دیا, اور میں جس کی چاہوں برائیوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دوں. بے شک ایسے تو ہی. تم جس چیز کی پریشانی دے رہے ہو سچے دل سے کہ توبہ سے, وہ برائیاں اگر نیکیوں میں کنورٹ ہو جائیں تو پھر کیوں ہر جگہ کہتے پھرتے ہو؟ کہتے ہیں اپنے گناہوں کا گواہ بنانا بند کرو. بند کرو. صحیح بات ہے, یہی ہے نا کہ آپ اللہ کو چیلنج کر رہے ہو, اللہ کی رحمت کو چیلنج کر رہے ہو. صحیح بات ہے, ایسے ہی ہے. تو یہ بس لوگ جو ہے نا وہ بڑے ڈر جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ کوئی سزا ملے گی, اصل ڈر اس بات کا ہے کہ محبوب ناراض ہو جائے گا. ایسے ہی بالکل آپ کا کوئی محبت جس آپ کو ہو جائے نا کسی سے, صحیح ہے. تو آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے مطابق گزرتا ہے, اس کی سوچ میں گزرتا ہے, اس کی خیال میں گزرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ محبت عطا ہونے کی دیر ہے, اور پھر دیکھیں کہ لوگ, اور بالکل صحیح. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اصل دین ہے. وہ شاہ صاحب فرماتے ہوتے تھے کہ اگر دین میں, شریعت میں سے مصطفیٰ کو نکال دیں پیچھے بچتا کیا ہے. تو وہ ایک اور ان کا جملہ یاد آ گیا, وہ کہتے ہیں کہ رات بے شک مصلوں پہ گزارو, دن کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے نکل جاؤ. تو یہی مجھے تو حضرت ارشاد فرماتے ہیں نا کہ کوئی ایک خوبی اپنے اندر ایسی پیدا کر لو جو تمہیں لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئے گی. کوئی ایک خامی اپنے اندر سے ایسی نکال دو کہ تمہیں لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خامی کو نکالنے پہ تمہیں پسند فرمائیں گے. تو یہ ہم نے اپنے ریئل کو اپنے آئیڈیل کے قریب کرنا ہے. آئیڈیل ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ سب اکٹھے ہو سکتے ہیں, اکٹھے ہو جاتے ہیں, بس تھوڑا سا اپنے آپ کو پہچاننا ہے. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. کیا یہ خوبصورت فکرہ ہے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا, اور یہی حل ہے کہ صحابہ نے کوئی کتاب نہیں تھی پڑھی, صحابہ نے کلمہ پڑھا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تھی. ایسے ہی ہے.